میرے دوستوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے تو اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہوگا۔ آتھر اس کتاب کے آخری چیپٹر کے اندر یہی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کے لیے اچھا ہے کہ ایک دن وی آر گوئنگ ٹو ڈائی، ہم ایک دن مر جائیں گے۔ میرے دوستوں، امیجن کریں، تصور کریں کہ وہ تمام چیزیں جن کے لیے آپ پریشان ہو رہے تھے، وہ کامیابی، وہ پیسہ، وہ سٹیٹس، وہ خوبصورت عورت، لیکن یہ میٹر ہی نہیں کرتی۔ میٹر وہ لمحہ تھا جس کے اندر آپ زندہ تھے، وہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ اگر آپ اس لمحے میں زندہ موجود آج میں زندہ نہیں رہے تو دیر از نو بینیفٹ۔ اور جو زندگی کا لمحے میں زندہ رہنے کا تصور اس وقت ہی آئے گا جب آپ موت کے تصور کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ہم ساری زندگی صرف ایک جھوٹ کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے موت۔ اور یہ موت کا تصور ہی ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ میرے دوستوں، آج بات کرتے ہیں موت کے تصور پہ۔ میرے دوستوں، آج بات کرتے ہیں کہ مر جانے کا تصور یا مرنے سے پہلے مر جانے کا تصور جو صوفیوں کے ہاں موجود ہے، کیسے ہماری زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، یہ ویڈیو سیریز ہے ایک کتاب کی سمری کے اوپر، اور اس کتاب 9واں چیپٹر ہے، اینڈ ون ڈے وی ول ڈائی، ایک دن ہم مر جائیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے سب ٹائل دی آرٹ آف ناٹ گیونگ فک۔ اس کتاب کا لب لباب ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یا مشکلات کے ساتھ ہی جینا ہے۔ زندگی کے اندر بہت ساری ناکامیاں، بہت ساری مشکلات کے باوجود آپ کسی نہ کسی چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیاب ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ وہ جن چیزوں میں آپ کامیاب ہیں ان کو آپ نے ہی چنا ہے، اور وہ چنا ہے آپ نے ان ویلیوز کی وجہ سے، ان اقدار کی وجہ سے جو آپ کے اندر رچ بس گئی ہیں، جو آپ کی بنیاد ہیں کہ آپ کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اسی آئیڈیا کو آپ یوز کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی ویلیوز کو چینج کر کے کچھ اور بہتر ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کتاب کے آخری چیپٹر از آل اباؤٹ ڈیتھ، موت کے بارے میں۔ آتھر جو ہیں، رائٹر جو ہیں، مصنف جو ہیں، وہ ایک جملے سے کرتے ہیں، سیک دی ٹروتھ فار یور سیلف اینڈ آئی ول میٹ یو دیئر، کہ جب آپ اس سچائی کو خود کھوج لیں گے، اپنی ایفرٹ سے کھوج لیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی، کیونکہ وہ میرا ایکسپیرینس تھا۔ یہاں پہ دو معنی نکلتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے بڑے ہماری بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، کتابوں میں بتاتے ہیں کہ انسٹیٹ کو ہم اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اس چیز کو کھوجنا شروع کر دیتے ہیں، خود ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور فائنلی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائیں۔ میرے دوستوں، آتھر کہتے ہیں کہ ان کے وہ اور ان کے دوست ساؤتھ افریقہ میں کسی پہاڑی ہل اسٹیشن کے اوپر، جہاں نیچے ایک پانی کا تالاب تھا، وہاں بیٹھے ہوئے ڈرنکنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے ٹانگیں نیچے لٹکائی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت منظر تھا۔ باتیں کرتے، پیتے پلاتے، پارٹی کرتے ہوئے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ کیسا لگے کہ ہم اونچائی سے گریں، چھلانگ لگائیں تو کیا ہوگا۔ ان کا دوست شاید جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، دہیزہ، اس سے بڑی عمر کا تھا، اس کی زندگی میں کیا چیلنجز تھے ہی ڈونٹ نو، لیکن ہنس مکھ کھیلتا ہوا، گپ شپ لگاتا ہوا آدمی تھا۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے وہ ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے جو ویڈیو گیمز کے اوپر بات کر رہی تھی، اس کے انٹرسٹ کے اوپر بات کر رہی تھی، اور وہ اس سے باتیں کرتے کرتے کھو گئے، وہ پارٹی کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا دوست انہیں نیچے جاتا نظر آیا، اور جب اس نے اس سے یہ سوال کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو نشے کی حالت میں اس نے یہی جملہ بولا کہ جب تم سچائی کو جان لو گے تو مجھے وہاں پاؤ گے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شور مچا کہ پانی میں کوئی گرا ہے، پانی میں، اور کیونکہ ساحل سمندر تھا، پارٹی تھی، کسی کو پتہ نہیں لگا، لوگ شور مچ گیا، پارٹی ختم ہو گئی، تو پتہ لگا کہ وہ شخص ڈوب کے مر گیا۔ کسی نے پہاڑی سے چھلانگ لگائی، تالاب کے اندر، پانی کے اندر وہ گرا، لیکن وہ شاید نکل نہیں سکا۔ اس کو کوئی فزیکل چوٹ نہیں آئی، لیکن یا تو وہ نشے میں تھا یا اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ کہتے دس ڈیتھ ایکسپیرینس از ویری ٹف فار می۔ اور وہ آتھر بتاتے ہیں کہ کئی عرصے تک ان کا دوست ان کے خواب میں آتا رہا، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ گپ شپ کرتے رہے، کیونکہ وہ اس خوف سے ڈرے ہوئے تھے، ان کا ذہن وہیں پھنسا ہوا تھا۔ ایک دن جب ان کا دوست کے خواب میں آیا اور اسی جگہ پہ بیٹھے وہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تمہاری موت کا بہت افسوس ہے، تم بہت جلدی چلے گئے۔ تو ان کے دوست نے اس سے کہا کہ تمہیں میری موت کا افسوس کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تم نے جینا ہی نہیں شروع کیا۔ تو آتھر از ویری شاکڈ، یہ اس کے سب کانشیس مائنڈ نے اس کو بتایا کہ
کہ شاید وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے جو اس کی زندگی کے اندر اہمیت ہی نہیں رکھتی. ہی اسٹاپ لیونگ سائز لائف. ویڈیو گیم کھیلنا, گٹارسٹ بننے کا ان کا بہت خواہش تھی. اس 80s کے اندر یا ارلی 90s کے اندر گٹارسٹ بہت اچھے لگا کرتے تھے, ٹی وی کے اوپر آیا کرتے تھے, لگتا تھا واہ واہ یار کہ کیا شاندار زندگی ہے. اور انہوں نے زندگی کو جینا شروع کیا. دے اسٹارٹ ٹو میٹ پیپل, لوگوں سے ملنا شروع کیا, نئے دوست بنانا شروع کیے. اور شاید وہ بتاتے ہیں کہ دیٹ ٹائم لیڈس ٹو ہم فار ہز فرسٹ گرل فرینڈ. آتھر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کیا, ان انسیکیورٹیز کو چھوڑ دیا, لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیا, لوگ کیا کہتے ہیں, یا ان کی زندگی کے اندر جو انسیکیورٹیز تھیں, جو پاس بیگیج تھا, جو ماضی کے اندر ناکامیوں کا وزن تھا, ان چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کیا جو ان کی زندگی کے اندر جو ان کے لیے امپورٹنٹ تھیں. تو ان کی زندگی کے اندر کامیابیاں آنا شروع ہو گئیں. ہی اسٹارٹ ٹو چیلنجنگ ہمسیلف. انہوں نے ملک کے دوسرے حصے میں موجود سب سے بڑی یونیورسٹی کے بارے میں اچھا کیریئر بنایا. تو آرتھر یہ کہتے ہیں کہ موت کا تصور ہی ہمیں کامیاب بناتا ہے, کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے. جب لوگوں کی باتیں جب مر جانا ہے, جب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے, تو ہم اس چیز ہر چیز یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, اس نے بھی ختم ہو جانا ہے. وائی وی ڈو دیٹ. اور ہم وہ چیزیں کیوں نہیں کرنا چاہتے جو ہماری زندگی کو واقعی خوشیاں دیتی ہیں. اور تو ذکر کرتے ہیں ایک صاحب کا جن کا نام تھا ارنیٹ بیکر. اور موت کے اوپر ماڈرن سائیکالوجی کے اندر سب سے بیوٹیفل کتاب جنہوں نے اس پہ امپیکٹ ڈالا, دی ڈینائل آف ڈیتھ, موت سے منکر. ارنیسٹ بیکر تھے, ان کی زندگی بھی ناکام تھی. ہی از اے ٹوٹلی فیلئر بیکاز وہ اسٹب بورن تھے, لوگوں کا پریشر برداشت نہیں کرتے تھے, سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, جو جس چیز کو سچ سمجھتے تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, اسٹینڈ لے لیتے تھے. آتھر اس کہانی کا ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ ناکام بھی ہو جائیں, ناکام بھی ہیں, مس فٹ بھی ہیں, فیلئرز بھی ہیں, اس کے باوجود بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ہوا کیا کہ ان کو کینسر ہو گیا. جب ان کو کینسر ہوا تو انہوں نے موت کے بارے میں پڑھنا, لکھنا اور اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرنا شروع کی. آتھر نے تو جو بیکر صاحب تھے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بتایا کہ جو بیکر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر 2 پوائنٹس لکھے. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ انسان ایک واحد ایسا جانور ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے, جو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے, جو اپنے ماضی کے متعلق سوچتا ہے, اور اپنے متعلق اب آتھر یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے, اس کا دوسروں کے اوپر کیسے امپیکٹ ہونا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ کے اندر آتھر کہتا ہے کہ جب اس کو انسان کو موت کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ایک دن مر جانا ہے, تو ہی ڈیفائنڈ کہ اس کی 2 شخصیات ہیں, 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک فزیکل باڈی, جو یہ ہماری فزیکل باڈی ہے, اس نے ڈائی ہونا ہے, ختم ہونا ہے, اس کی ایج ہونی ہے, اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے, بیماریاں, تکالیف آنی ہے. دین دی سیکنڈ تھنگ از ہز کنسیپٹ آف ہمسیلف. وہ جو تصور ہے وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے. وہی بابا بلے شاہ والا سرکار والا, بابا بلے شاہ سرکار کا جملہ جو ہے نا, بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پہ یا کوئی اور, کہ میں مر جاؤں گا لیکن میرے تصورات, میرے آئیڈیاز, میری تھاٹس, میرے گیت ہمیشہ رہیں گے, لوگوں پہ امپیکٹ ڈالتے رہیں گے. تو دیٹ از دی ڈیتھ. کہتے ہیں کہ وہی والا ایک جملہ موت سے یاد آیا کہ میرے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ موت کب آتی ہے انسان کو, تو آئی ٹولڈ کہ یار وہ ڈیتھ ہو جاتا ہے, زمین میں دفن ہو جاتا ہے. تو آتھر نے کہا نہیں, موت اس وقت آتی ہے جب آپ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. تو وہی والی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کا ذکر ہمیشہ رہنا چاہیے, تو دیٹ از دی وے جس سے وہ امورٹیلٹی اچیو کر سکتا ہے, وہ موت کو شکست دے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بڑی بڑی عمارتوں پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے نظر آتے ہیں, بہت سارے پانی کی سبیلیں لگی نظر آتی ہیں, بہت ساری مسجدیں, مندر, گردواروں میں ڈونیٹرز کے نام لکھے نظر آتے ہیں کہ somehow the other ان کا کام جو ہے وہ زندہ رہ جائے. اور تو اس آئیڈیا کو امورٹیلٹی پروجیکٹ کا نام دیتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ ایکچولی از امورٹیلٹی پروجیکٹ. یہ تمام جنگیں, یہ تمام پولیٹیکل وارز, دوسروں کو, یہ صرف اور صرف ان نظریات کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. سویلائزیشن کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ ہاؤ وی تھنک, اور اسی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں لوگوں نے سویلائزیشنس بنائیں, سویلائزیشنس ختم کی, دی وار آف آئیڈیا. اور اس آئیڈیا, وہ نظریات اگر زندہ رہتے ہیں تو آپ زندہ رہیں گے. اٹ از آل اباؤٹ یور ویلیو سسٹم, کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں, اور وہی آئیڈیاز دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہی آئیڈیاز جب آگے بڑھتے ہیں, وہ نظریات آگے بڑھتے ہیں, آپ کی لیگیسی آگے بڑھتی ہے, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ زندہ رہ سکیں گے.
وہ موت کے بستر پہ تھے اور ہی واز لاسٹ ٹائم، تو انہوں نے ریئلائز کیا اور اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ دی امورٹیلٹی پروجیکٹ سلوشن نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اٹس اے پرابلم۔ ہم زبردستی اپنے نظریات دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر ہم موت کو سمجھ لیں کہ یار ہم نے ایک دن ختم ہونا ہے، ہماری لیگیسی ختم ہونی ہے، تو ہم دوسروں کی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، انہیں ان کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا دینا چاہ سکتے ہیں۔ اور سلوشن اس کہ ہمیں ہر طریقے سے اس امورٹیلٹی پروجیکٹ سے بچنا ہے۔ میرے دوستو، اب یہاں پر آتھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ موت کے تصور کو قبول کر لینا ہماری زندگی کے اندر بہت ساری سپرفیشل چیزوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے کہ جب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ آتھر یہاں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ گریٹنس کو، عظمت کو اٹینشن یا توجہ سے کنفیوز کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک بہت اچھا آئی فون ہے، میں دوسروں کے سامنے کھول کے دکھایا۔ میں نے ایک بڑی سی گاڑی کے اندر آیا، بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، اونچی اونچی بلڈنگز بنائی ہیں اور اس بلڈنگ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے، میری بیوی بہت خوبصورت ہے، خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی میں نے۔ ساری چیزیں ان امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ایسے آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ 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 کمال کر دیا۔ اٹس ناٹ اے گریٹنس۔ گریٹنس یہ ہے، ڈیفینیٹلی اس ڈیفینیشن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس طریقے سے آپ زندگی گزارنا چاہتے تھے، جن نظریات پہ گزارنا چاہتے تھے، آپ نے کیا اس طرح کی زندگی گزاری؟ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا آخری وقت تھا، ابن ملجم کا زخم کاری تھا، اور تو مولا کائنات کے متعلق یہ جملے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے زبان پر یہ جملے تھے کہ میرا دل مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ ود مائی ایفرٹس۔ صاف ہو سکتا ہے، یہ الفاظ میرے غلط ہو سکتے ہیں، جس طریقے کی زندگی مولا چاہتے تھے، اچھی زندگی اسلام کے مطابق چاہتے تھے، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ میرا دل مطمئن ہے۔ سو دیٹ تھنگ از اونلی ہیپن جب آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ کو ایک دن مر جانا ہے، ایک دن آپ کو لائف کو ختم ہو جانا ہے۔ اب آتھر کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ اس موت کے خوف پہ قابو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے سے کسی بڑی چیز سے جڑ جائیں، کسی بڑے مقصد سے جڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کمیونٹیز بناتے ہیں، ان کمیونٹیز کو سرو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایکسپلائٹ ہو کر جنگوں پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی چیز کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کنٹریبیوشن سٹارٹ کرو۔ تو سلوشن کیا ہے موت سے اوورکم کے خوف سے نکلنے کا؟ کہ اپنے آپ کو کسی بڑی چیز سے کنیکٹ کریں اور محنت کرنا شروع کریں، کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا، اور ان عادات پہ کنٹرول پائیں جو دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنا رہی ہے، اور ان چیزوں پہ ورک کرنا شروع کریں جو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا رہی ہیں۔ کلوزنگ نوٹس پہ آتھر کہتے ہیں کہ ان کے دوست کی موت نے انہیں سکھایا کہ انا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی انا ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنا پورا دن ذمہ داری، پورے دن کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کیا، گرپ کے ساتھ گزارنا شروع کیا، اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی، ہر فیصلہ ذمہ داری سے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی چوائسیز کو انٹینشن کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا، اور ان کے پاس ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیا جو وہ چاہتے تھے، جو گولز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا جو ان کی انسیکیورٹیز تھیں، جیسے لوگوں کی باتیں، میں فلاں چیز میں ناکام، ان چیزوں میں ناکام ہو گیا، میں ان چیزوں میں ہار گیا، ان تمام چیزوں کو اس نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، یہی زندگی کی ریالٹی ہے کہ جب ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے، تو وی ہیو ٹو پرسو آور لیگیسی۔ جب تک بھی ہمارا ذکر ہو، اچھے لحاظ سے ذکر ہو، صرف اس اچھے کے تصور کو فوکس کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ویلیو سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو اچیو کر کے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، یہ سیریز اچھی لگی، تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ پہلی 8 ویڈیوز بھی اس لسٹ میں موجود ہے، ان کو دیکھیے، انجوائے کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر۔